ہائے باقی، ہائے باقی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بجہ محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اس مناسبت پر میں اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. عزیز و دوستو، امام باقر علیہ السلام کی جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اور آپ کا مشہور ترین لقب باقر ہے، اور کنیت ابا جعفر ہے یا ابو جعفر. امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات اور ان کی عظمت اس قدر بلند ہے کہ نہ صرف شیعوں کے یہاں یہ قابل احترام ہے، بلکہ اہل سنت حضرات بھی ان کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں. شیخ مفید علیہ الرحمہ اپنی کتاب ارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام علم اور تقوی میں بے نظیر تھے، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت عالم اسلام میں بہت زیادہ تھی. لوگ آپ کی مثالیں دیتے اور آپ پر اشعار نظم کرتے، یہاں تک کہ اہل سنت حضرات بھی آپ کے احترام کے بے حد قائل تھے. اور آگے لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے کے بزرگ اور جید علماء آپ کے سامنے زانوئے ادب طے کرتے اور آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے. نیز یہ بزرگوار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ نے یعنی امام باقر علیہ السلام نے عقلی دلائل کو بنیاد بنا کر علماء سے مناظرے کیے اور ان مناظروں کی وجہ سے لوگوں میں مذہبی رجحان کو بڑھایا، جس کی وجہ سے لوگوں میں مسائل دینی کو سمجھنے اور سیکھنے کا شوق پیدا ہوا. امام کی سیادت، امام کا مقام امامت، علمی شخصیت اور آپ کے فضل کے علماء اہل سنت بھی معترف ہے. امام کی سخاوت اور پاک دامنی کے بھی وہ قائل ہیں. لہٰذا تاریخ کی کتابوں میں امام کی سخاوت کی بے انتہا واقعات اور عظیم کارنامے نقل ہے. امام ضرورت مندوں کی مالی امداد کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے. غرض مند افراد کو رقومات کے ساتھ ساتھ تحفوں سے بھی نوازتے تھے.
اور یہ سب اس وقت کہ جب امام مالی اور معاشی حالات سے ایک معتدل انکم سورس رکھتے تھے، آپ کا کنبہ بڑا تھا، آپ کے خاندان کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضرورت مند آپ کی چوکٹ پہ آتا تو امام اسے خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتے۔ امام لوگوں کی مدد کرتے اور مدد کرنے کے ساتھ ساتھ رسول کے اس قول کو بھی بیان کرتے کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کار خیر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مال دنیا سے اپنے بھائی کی مدد کرنا ایک، نمبر 2 لوگوں سے عدل و انصاف کے ساتھ میں پیش آنا، اور نمبر 3 ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور خود امام بھی ارشاد فرمایا کرتے کہ اگر رحم اور حلم کے ساتھ ساتھ علم ملا دیا جائے، یا علم کے ساتھ ساتھ رحم اور حلم کو ملا دیا جائے تو علم میں زیادہ نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ امام کے مقام علمی کی بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ کا لقب باقر ہی یہ بات واضح کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام نے کس طرح علوم و معارف کے سمندر بہا دیے۔ باقر یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والا، باقر العلوم، آپ کو یہ لقب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ پورا واقعہ جناب جابر کا کہ جسے آپ لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں، بہرحال مجھے اس واقعے میں نہیں جانا اور اس کا تذکرہ نہیں کرنا۔ یعنی سربستہ علوم کے رازوں کو افشا کرنے والا، ظاہر کرنے والا، سامنے لانے والا۔ میں آپ کے سامنے امام صادق علیہ السلام سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس سے ہم عظمت علمی اور خدمات امام محمد باقر علیہ السلام کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عیسیٰ ابوالیسع کہتے ہیں کہ میں امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے میں نے سوال کیا کہ امام مجھے ستون اسلام کی اصل بنیاد کے بارے میں، مجھے اسلام کے ستون، اسلام کی اصل بنیاد کے بارے میں بتائیے کہ جس سے ذرہ برابر بھی کوتاہی کرنا دین کے برباد ہونے کا سبب ہو اور عمل کے ضائع اور برباد ہونے کی وجہ ہو، اور جس کو جاننے پر اور جس بنیاد پر عمل کرنے کی صورت میں انسان سے اس کا دین اور اس کے اعمال قبول ہو جائے۔ امام صادق نے جواب میں فرمایا کہ اے ابوالیسع، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسالت پر ایمان رکھنا اور ہر اس بات کا اقرار کرنا کہ جو کچھ اللہ کی جانب سے ہے سب حق ہے، اسی طرح ولایت کو تسلیم کرنا، یعنی ہم اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کو قبول کرنا۔ اس کے بعد امام فرمانے لگے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ علی امام وقت تھے لیکن لوگوں نے انصاف نہ کیا اور معاویہ کو امام جانا۔ اسی طریقے سے امام حسن اور امام حسین کا جب دور آیا تب بھی ان شہزادہ جنان امام حسنین علیہم السلام ان کی امامت سے لوگوں نے انکار کیا اور یزید کو اپنے لیے حاکم اور خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد امام کہنے لگے کہ علی کہاں اور معاویہ کہاں، حسن و حسین کہاں اور یزید کہاں؟ پھر کچھ دیر امام سکوت اختیار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں گویا ہوتے ہیں اور فرمانے لگتے ہیں کہ ان حضرات کے بعد میں، یعنی رسول امام علی، امام حسن و امام حسین کے بعد میں امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور پھر اس کے بعد میں میرے بابا امام باقر علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اور پھر اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں، یہیں سے اسی جملے کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب کہ 5ویں امام کے زمانے سے پہلے شیعہ حج کے مناسک سے بے خبر تھے اور انہیں حلال و حرام سے آگاہی نہیں تھی، امام باقر نے انہیں حلال و حرام میں تمیز بتائی، انہیں مسائل سے آگاہ کیا، یہاں تک کہ دوسرے لوگ شیعوں کے محتاج ہو گئے۔ عزیزو،
یعنی یہاں پر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ امام باقر کے زمانے میں امام کی ذات کے ذریعے جس قدر علوم و معارف، چاہے وہ فقہ و احکام، تفسیر و حدیث ہو یا دیگر تمام تر علوم شیعوں تک پہنچے ہیں، اتنے ان سے پہلے کسی اور امام کے زمانے میں نہیں پہنچے تھے۔ گرچہ امام باقر سے پہلے اماموں کے زمانے کی وضعیت مختلف تھی، حالات کے تقاضے کچھ اور تھے، لہٰذا اس دور میں یہ امور انجام پانا مشکل امر تھا، کیونکہ بعد رسول خدا خود ساختہ حکومتوں نے احادیث کی نشر و اشاعت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ علوم اسلامی کا سکھانا گناہ تھا۔ حالت یہ تھی کہ علی کو بعد رسول 25 سال تک خاموش خانہ نشینی کی زندگی گزارنی پڑی، اور آخر عمر میں 4 سال کی خلافت گرچہ ہاتھ آئی مگر جنگی مسائل، داخلی مخالفتوں کا سامنا رہا۔ اس کے بعد امام حسن و امام حسین کے زمانے کی حالت اور بدتر ہو گئی تھی۔ لوگوں نے ان دونوں فرزندان رسول کو تنہا چھوڑ دیا اور ان کی ضرورتوں کے احساس تک کو ختم کر دیا، اور وہ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ہمارے نظام کے لیے، ہماری اجتماع، ہمارے معاشرت کے لیے امام کی بھی کوئی ضرورت ہو سکتی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جب یعنی امام حسن و امام حسین کے دور کی حالت یہ تھی کہ ان سے دینی مسائل میں ان شخصیات سے رجوع کرنا تو دور، اگر یہ کسی بات پر جواب بھی دینا چاہتے تو لوگ منع کرتے اور سوال سے منصرف ہوتے اور کہتے کہ خیر ہمیں سوال سے کچھ لینا ہی دینا نہیں، اور کنارہ کشی اختیار کر لیتے، گویا امام حسن و امام حسین علیہم السلام کے زمانے میں لوگ ان سے جواب کو طلب کرنا تک پسند نہیں کرتے تھے۔ یعنی اس قدر اہل بیت علیہم السلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض و حسد کو بویا گیا کہ لوگ اہل بیت علیہم السلام سے دور رہنے لگے، ان سے جوابات تک کو طلب کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ توحید صدوق میں شیخ صدوق واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عباس مسجد میں لوگوں کے درمیان درس و بیان میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں نافع بن ازرق نامی شخص وارد ہوتا ہے۔ یہ شخص خوارج میں سے تھا اور بعد میں فرقہ ازارقہ کا مؤسس اور رئیس کہلایا۔ اس نے آ کر سوال کیا۔ کیا سوال کیا کہ اے ابن عباس، صرف چیونٹیوں اور سر کے جوؤں کے بارے میں ہی فتویٰ دیتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ اور فتویٰ دیتے ہو؟ ابن عباس نے پوچھا کہ تمہیں کیا سوال ہے، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو نافع بن ازرق کہتا ہے کہ مجھے اس خدا کے بارے میں بتاؤ کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس نے سوال کیا۔ ابن عباس سر جھکائے جواب کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ وہاں پر موجود امام حسین نے نافع بن ازرق کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے ازرق یہاں آؤ، اے ابن ازرق یہاں آؤ، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ اس پر نافع بن ازرق کہتا ہے کہ میں نے سوال ابن عباس سے کیا ہے، میں جواب ابن عباس سے دریافت کرنا چاہتا ہوں، آپ سے نہیں۔ یعنی حالات یہاں تک آ گئے کہ جب اہل بیت علیہم السلام کسی مسئلے کا حل بتانا چاہتے ہیں، کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو لوگ اس سوال سے منصرف ہونا پسند کرتے ہیں، اس سوال سے جدا ہونے میں خیر سمجھتے، لیکن امام علیہ السلام سے جواب کو سننا تسلیم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد میں ابن عباس نے جیسے اس وضع کو دیکھا فوراً نافع کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے نافع، تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ رسول کے نواسے ہے، یہ علوم انبیاء و اوصیاء کے وارث ہے، یہ خاندان رسالت کے چشم چراغ ہے۔ لہٰذا ازرق مان گیا اور کہا کہ جواب دیجئے۔ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کے بارے میں جانے؟ تو امام نے فرمایا کہ خدا کو نہ حواس سے درک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے اس کو قیاس کیا جا سکتا ہے، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، وہ ہر ایک کے قریب ہے وغیرہ۔ امام نے ایک تفصیلی جواب دیا۔ ازرق آپ کے جواب سے قانع ہوا اور ساتھ ہی آپ کی علمی شخصیت کا اعتراف بھی کرنے لگا۔
یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کو ملاحظہ فرمائیے کہ جس مسجد میں خود امام علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، وہاں پر عالم یہ ہے کہ لوگ امام سے درس و تدریس حاصل نہیں کر رہے، بلکہ ابن عباس لوگوں کے درمیان میں جا کر بیان و درس دے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں جب امام علیہ الصلوۃ والسلام جواب دینا چاہتے ہیں تو سامنے والا اپنے سوال ہی سے منصرف ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ لہٰذا امام حسین کی قربانی تک، واقع کربلا تک لوگ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے دور رہے، لیکن امام حسین کی قربانی کے بعد لوگوں کا رجحان اہل بیت کی طرف دھیرے دھیرے بڑھنے لگا۔ امام سجاد نے اپنے زمانے کی تمام تر سختیوں کے باوجود غلام پروری کے ساتھ ساتھ ان غلاموں کی تربیت کی، اس طرح تربیت کی کہ ان کے سینوں کو امام سجاد نے علوم و معارف اہل بیت سے پر کر دیا اور انہیں عالم اسلام میں نشر کر دیا۔ اس طرح دسیوں شاگردوں کا گروہ تیار ہوا جس نے عالم اسلام میں پھیل جانے کے بعد میں لوگوں کو علم و معارف اہل بیت کی لذت سے روشناس کرایا، جس کے نتیجے میں پانچویں امام کے زمانے میں لوگ علم کے حصول کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے پانچویں امام کے دروازے تک آنے لگے، پانچویں امام کی بارگاہ تک آنے لگے۔ اور اب شاگردوں کی تعداد اور تربیت یافتگان کی تعداد دسیوں سے بڑھ کے کئی سو میں ہونے لگی۔ پانچویں امام کے بعد چھٹے امام کا دور آتے آتے تربیت یافتہ شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی اور شیعہ کا وجود امام جعفر صادق کے نام سے پہچانے جانے لگا۔ کیوں نہ ایسا ہو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افراد کے اوپر محنت کی کہ جو خود پانچویں امام کے شاگرد تھے، اور پانچویں امام نے بھی آخری وقت جب رخصت ہونے لگے اس وقت اپنے بیٹے امام صادق کو بلایا اور بلانے کے بعد میں وصیت فرمائی کہ اسی کا بے اصحاب خیرہ، کہ اے میرے فرزند، میں تم سے اپنے اصحاب کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ اس وقت امام صادق نے جواب میں عرض فرمایا تھا کہ بابا جان، میں ان کی ایسی تربیت کروں گا کہ پھر انہیں کسی سے سوال کی احتیاج نہ رہے گی۔ لہٰذا آج ہم شیعوں کے پاس جو کچھ بھی سرمایہ علمی موجود ہے وہ ان دو اماموں کی برکتوں کا نتیجہ ہے، ان دو اماموں کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم شیعوں کے پاس احادیث کا جو کچھ ذخیرہ ہے اس میں سے 70% پانچویں اور چھٹے امام سے ہم تک پہنچا ہے، باقی 30% میں بقیہ اماموں کے ذریعے ہم تک علمی احادیث کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے۔ امام باقر سے تقریباً 10,000 حدیثیں اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 40,000 کے آس پاس حدیثیں ہمارے منابع کے اندر موجود ہے۔ گرچہ ان دونوں اماموں کے سامنے سیاسی فشار بہت تھا، ایسے نہیں تھا کہ بس بنی امیہ اور بنی عباس آپس کے اندر درگیر ہے لہٰذا امام کو بالکل چھوٹ ملی ہوئی ہے، نہیں، ایسا بھی نہیں تھا۔ گرچہ یہ لوگ آپسی اعتبار سے خاندانی درگیری وہاں پر ان کی بڑھ گئی تھی، خاندانی شدت، خاندانی دشمنی شدت ان کی بنی عباس اور بنی امیہ میں بڑھ گئی تھی، لہٰذا کچھ وقت کے لیے ان کا دھیان خاندان بنو ہاشم سے ہٹ گیا تھا، اور جس کے نتیجے میں وگرنہ سختیاں تو وہی تھی، نہ تو امام سے لوگوں کو ملنے دیا جاتا تھا۔ لہٰذا جب بھی امام کے دربار میں، اور واقعات موجود ہے پانچویں یا چھٹے امام کے زمانے کے اندر، ان کا چاہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد میں امام سے ملنا چاہتا ہے، امام جانتے ہیں کہ کون ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا نام ہے، کون سے شہر کے رہنے والے ہیں، تاکہ اپنے چاہنے والے کی جان کو بھی محفوظ رکھا جائے اور دشمن کے گماشتوں سے اپنے چاہنے والوں کو محفوظ رکھا جائے۔ تو لہٰذا سیاسی فشار بہت زیادہ ہے، سیاسی فشار بہت زیادہ ہے یہاں پر۔ وہ جو دشمنی کے جس کے تقاضے خاندانی تھے یا جس کے تقاضے عظمت کے تھے، لیکن یہاں پر کیونکہ اس وقت حکومت کی درگیری ان دونوں یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کے سامنے درپیش تھی، لہٰذا اس اعتبار سے ان کے اوپر سے یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر ان کی نظریں اس طریقے سے گڑی ہوئی نہیں تھی، وگرنہ فشار تو سیاسی بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا ان دونوں اماموں نے موقعیت زمان کے اعتبار سے اور ضرورت کے لحاظ سے علوم و معارف کے دریا بہا دیے۔ کتاب توحید صدوق میں
شیخ صدوق واقعے کو نقل فرماتے ہیں کہ فلسطین سے ایک وفد امام سے ملنے آتا ہے. یعنی میں نے کہا کہ اس قدر فشار تھا امام علیہ السلام پر، یا خود امام کے نزدیک بہت ہی کم افراد آیا کرتے تھے. یہ تو امام اپنی محنتوں کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے امام علیہ السلام اپنی محنتوں کے ذریعے سے ان معارف کو لوگوں کے سامنے پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. تو شیخ صدوق ارشاد فرماتے ہیں کہ فلسطین سے ایک وفد امام سے ملنے آتا ہے اور اپنے سوال امام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. امام انہیں قانے جواب عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے سورہ توحید سے لفظ الصمد کے متعلق امام سے سوال کیا. امام اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گرچہ امام نے ایک طویل تفسیر کی ہے اور فرمایا کہ صاد سے مراد اللہ صادق و سچا ہے، میم سے مراد ملک و بادشاہت خدا کے لیے ہے، اور دال سے مراد خدا دائمی اور ہمیشگی ہے، وہ قائم و قیوم ہے. ایک تفصیلی جواب عطا فرمایا کہ جس کی یہاں پر جا بالکل نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد میں امام ایک شکوہ کرتے ہیں. امام کس چیز کا شکوہ کرتے ہیں؟ دیکھیے اس کے بعد میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایسے لوگ مل جائے کہ جو اس لائق ہو کہ میں انہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں جو کہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور ان میں اسے برداشت کرنے کی صلاحیت موجود ہو، تو میں ان کے لیے لفظ سمجھ سے توحید و اسلام و ایمان و دین و شریعت کی وضاحت کرتا. یعنی صرف لفظ سمجھ سے امام یہ چاہتے کہ کوئی ایسا سیکھنے والا تو آئے، کوئی ایسا صاحب ظرف تو آئے، کوئی تو آئے ہمارے پاس، تاکہ میں ان کے سامنے دین کو، توحید کو، اسلام کو، شریعت کو، ان سب کو واضح کر دوں. کس چیز کے ذریعے سے؟ ایک لفظ سمجھ کے ذریعے سے. اور پھر اس کے بعد میں امام آہ کھینچتے ہیں، اور آہ کھینچنے کے بعد میں پھر کہتے ہیں یہ سب کب ممکن ہے جبکہ میرے جد علی نے بھی اپنے زمانے میں ایسے افراد کے فقدان کا گلہ کیا ہے جو ان کے علم کو برداشت کی تاب لا سکتے. اس لیے میرے جد تنگ نفس بھرتے گاہے منبر پر جاتے اور مخاطب کر کے لوگوں سے کہتے، اے لوگو جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. پھر امام باقر اپنی جد کی طرح سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے سینے میں علوم و معارف بھرے ہوئے ہیں، کوئی اس کا حامل نہیں ہے، کوئی اسے اٹھانے کی سکت نہیں رکھتا، کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ ابا جعفر سے آ کر یہ سب حاصل کرے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے زمانے کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی علمی تشنگی کو بجھائے. لیکن لوگوں نے ایسے کو اپنا رہبر اور خلیفہ چنا کہ جو مشکل وقتوں میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو عزیزو، افسوس کا مقام یہ ہے کہ لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا اور ایسی ہستیوں سے بے مطلب و بے مقصد سوال کرتے، اور ان کی نااہلیت، ان کی نادانی کو لے کر امام وقت شکوہ کرتا. امام باقر کے علمی مقام کا ایک نظارہ ہمیں یزید کے دربار میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں امام علیہ السلام کا سن اب صرف 4 برس کا ہے، جبکہ آپ یزید کے دربار میں اسیر ہو کے حاضر ہوئے ہیں، اور امام جہاں پر یزید کے سامنے اپنے علم و فضل کے ذریعے سے یزید کو اس قدر ذلیل کرتے ہیں کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، جس کی نظیر ڈھونڈے سے نہیں ملتی. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام باقر کربلا کے واقعے میں موجود ہے، اور کربلا کے بعد کوفہ و شام کی تمام اذیتوں کو بھی امام نے برداشت کیا ہے، مگر اس وقت اس مظلوم امام کی عمر صرف 4 سال کی رہی. جب اہل حرم کو قیدی کر کے یزید کے دربار میں لایا گیا، یزید نے اپنی ضلالت و پلیدی دکھاتے ہوئے کبھی خاندان وحی کو اور وحی کے نزول کو، یزید نے اپنی پلیدی کا اور اپنی ضلالت کا اظہار کرتے ہوئے کبھی وحی کو خاندان بنی ہاشم کا ڈھونگ بتایا، تو کبھی اس کے درباری میں سے کسی نے دختر حسین کو کنیزی میں مانگنے کی جسارت کی. یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ اہل حرم کے حوصلوں کو توڑا جائے. مگر اسی یزیدی دربار میں سیدہ زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے وہ تاریخی خطبے ارشاد فرمائے کہ جس کی وجہ سے یزید خود کے دربار میں اپنے آپ کو اسیر و ذلیل محسوس کرنے لگا. اس ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے
اور بدلہ لینے کی غرض سے اس نے اطراف میں موجود اپنے مشاورین کو قریب بلایا، یعنی جس سے وہ مشورہ لیا کرتا تھا، جو اس کے خاص تھے، جو اسے رائے اور مشورہ دیا کرتے تھے، جو اس کے وزیروں میں سے شمار ہوا کرتے تھے، تو اس نے اپنے مشاورین کو قریب بلایا اور معاملے کا حل نکالنے کے متعلق ان سے دریافت کیا۔ یزید کے مشاورین نے چھوٹتے ہی جواب دیا کہ اے یزید، تو اتنا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جس طرح تو نے حسین ابن علی اور ان کے اصحاب کو شہید کر دیا، اسی طرح ان اسیروں کو، جن میں ایک مرد اور کچھ عورتیں اور بچے شامل ہیں، انہیں بھی تو قتل کر دے۔ امام باقر یزید اور اس کے مشاورین کی گفتگو سے امام مشاورین اور یزید کی گفتگو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور یزید کے تخت کے سامنے آ کر جرأت مندانہ لہجے میں کہتے ہیں، اے یزید، اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یزید کے جو بالکل جلا ہوا تھا، اب پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا، مزید رسوائی و ذلت کا سامنا کرنا اس کے اب بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس نے جیسے ہی دیکھا کہ سوال کرنے والا، کچھ کہنے کا تقاضا کرنے والا ایک کم سن بچہ ہے، وہ ہنسا اور ہنس کے کہنے لگا، آخر اب تم کیا کہنے والے ہو؟ اگر کچھ کہنا ہے تو جاؤ اور کہو۔ امام نے ایک مرتبہ اپنی جلالت کے ساتھ میں حمد و ثناء پروردگار کے بعد فرمایا، اے یزید، تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرے مشاورین اور فرعون کے مشاورین میں کیا فرق ہے؟ یزید چونکا۔ اس نے جیسے ہی یہ سوال سنا کہ امام یہ کہہ رہے کہ تجھے پتہ ہے تیرے مشاورین میں اور فرعون کے مشاورین میں کیا فرق ہے، یزید چونکا اور چونکنے کے بعد کہنے لگا کہ تم ہی بتاؤ۔ امام نے فرمایا کہ فرعون کے مشاورین نے فرعون کو مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اے فرعون، موسیٰ اور ہارون کو مہلت دے دو، انہیں قتل مت کرو، انہیں مہلت دے دو۔ واقعہ یوں ہے کہ جب فرعون اپنے دربار میں موسیٰ اور ہارون کے سامنے عاجز آ گیا، اس نے اپنے مشاورین سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، تم مجھے مشورہ دو، کیا میں انہیں دربدر کر دوں، انہیں مار دوں، کیا کروں؟ تو مشاورین نے اسے جو مشورہ دیا فرعون کو، یہ کہا کہ تو ابھی ان دونوں سے درگزر فرما، ابھی انہیں مہلت دے دے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ساحروں کا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ان دونوں کو ساحروں کی ان کی جادوگروں کی جادو کے سامنے بے بس کر دیں گے، لہٰذا ابھی انہیں مہلت دے دے۔ مگر واقعہ کیا ہے؟ امام نے اشارہ کیا اور اس قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ فرعون کے مشاورین اور تیرے مشاورین میں کیا فرق ہے؟ یزید نے کہا کہ کیا فرق ہے؟ امام نے فرمایا کہ فرعون کے مشاورین نے موسیٰ اور ہارون کو جان سے مارنے کا جو فرعون کا ارادہ تھا اس سے درگزر کرنے کے لیے مشورہ دیا اور کہا کہ ان دونوں کو مہلت دے دو، مگر اے یزید تیرے مشاورین نے فوراً تجھے مشورہ دیا کہ وہ ہمیں مار دے، ہمیں قتل کر دے۔ پھر اس کے بعد میں امام فرماتے ہیں کہ یزید تجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرعون کے مشاورین مہلت کی بات کر رہے تھے اور تیرے مشاورین قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے تجھے پتہ ہے؟ یزید نے کہا کہ نہیں، تم ہی بتاؤ۔ امام نے مسکرا کے جواب دیا کہ یزید اتنا سمجھ لے کہ فرعون کے مشاورین تمام تر بدعمالیوں کے باوجود حرام زادے نہ تھے، ولد الزنا نہ تھے، جبکہ تیرے مشاورین حرام زادے بھی ہے اور ولد الزنا بھی ہے، کیونکہ پیغمبر اور ان کی آل اور اولاد کو سوائے حرام زادوں کی کوئی قتل کرنے کی بات نہیں کرتا یا کوئی قتل نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کا اس آب و تاب، اس کر و فر کے ساتھ میں اور اس فصیح و بلیغ انداز میں اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یزید کے دربار میں کم سنی کے عالم میں اپنے علم کا جوہر دکھاتے ہوئے یزید کو ذلیل اور رسوا کرنے کا یہ ایسا واقعہ کہ جس کی نظیر کہ اس بچے کے ذریعے سے جس طریقے سے یزید اور اموی اور اس کے مشاورین ذلیل ہوئے، ایسی نظیر تاریخ میں بہت ہی کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو عزیزو، امام باقر کی علمی کوششوں کے ساتھ ساتھ امام نے علمی کوششیں بھی کی اور علمی کوششوں کے ساتھ ساتھ شاگردوں کی تربیت بھی کی، اور ایک ایسا عظیم کارنامہ شاگردوں کی تربیت کر کے ایک ایسا عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا کہ جس کے بعد میں یہ سلسلہ چھٹے امام تک پہنچا، اور چھٹے امام عالم شیعت کی، شیعہ ورڈ کی ایک بڑی یونیورسٹی اس وقت مدینے سے لے کے کوفہ تک
بلکہ پورے عالم اسلام میں اپنے شاگردوں کو آمادہ اور تربیت کر کے پورے شیعہ ورلڈ بلکہ عالم اسلام کے اندر اپنے شاگردوں کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھیجا۔ یہ سب کاوشیں اور کوششیں تھی امام باقر علیہ السلام کی کہ جنہوں نے شاگردوں کو اکٹھا کیا، اور کئی شاگرد ایسے ہیں کہ جو پانچویں امام کے بھی شاگرد اور اصحاب خاص ہیں، اور وہی چھٹے امام کے بھی اصحاب اور شاگرد خاص رہے ہیں۔ امام کے اصحاب کی تربیت اس قدر باریکی سے ہوئی تھی کہ وہ سب کے سب تسلیم ولی خدا تھے، امام کی رضا و خوشنودی کے بغیر کوئی عمل انجام نہیں دیا کرتے تھے، لہٰذا اللہ نے بھی امام کے اور بقیہ اماموں کے اصحاب خاص کو ان کے حواریون کا درجہ عطا کیا۔ وہ اس طرح کہ روایت میں موجود ہے کہ وہ سب کے سب اپنے اماموں کے ہمراہ جنت میں داخل ہوں گے۔ جب محشر ہوگا تو اس وقت آواز دی جائے گی کہ کہاں ہے رسول خدا کے حوارین، کہاں ہے علی مرتضیٰ کے حوارین؟ تو ہر امام کے ساتھ میں ان کے اصحاب خاص، ہر معصوم کے ساتھ میں ان کے اصحاب خاص بلند ہو گے، اور وہ امام کے ساتھ میں اور معصومین علیہم السلام کے ساتھ میں جنت میں جائے گے۔ تو عزیزو، ان کا درجہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم ولی خدا کر دیا۔ امام کی رضا و خوشنودی ان کی رضا و خوشنودی ہے، امام کی چاہت ان کی چاہت ہے۔ امام باقر کے بعض اصحاب خاص کا تذکرہ، بس میں 2 اصحاب کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ حمران بن عیون، انہوں نے چوتھے امام کا زمانہ بھی درک کیا تھا، مگر یہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے اصحاب خاص رہے ہیں۔ ان کے لیے امام باقر فرماتے کہ اے حمران، تم دنیا میں بھی میرے شیعہ ہو اور آخرت میں بھی میرے شیعہ ہو۔ ان کی موت پر امام صادق فرماتے کہ مات واللہ مؤمنہ، کہ حمران ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں۔ حمران بن عیون، اور یہ بن عیون کون؟ یہ عیون کون ہے کہ جنہوں نے 4 فرزند شاگردی اہل بیت کے لیے عطا فرمائے۔ یہ عیون بن سنسن، یہ گرچہ پہلے مسیحی تھے، رومی تھے، لیکن یہ اسلام کے غلبے کے بعد میں روم سے سنسن نامی یہ شخص کہ جو مسیحی ہے اور راہب بھی ہے، جو روم سے قیدی بنا کر کوفہ لایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں یہ خاندان ہمیشہ کے لیے کوفہ میں بس جاتا ہے۔ اور ان کے بیٹے عیون کہ جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں اور ان اہل بیت علیہم السلام امام علی کے دوستدار ہیں، بعد میں یہ اپنے عقیدے کو حالات کی وجہ سے چھپا دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں جب ان کے فرزند سب کے سب جوان ہوتے ہیں تو سب عبد الملک بن عیون، حمران بن عیون، بکیر بن عیون اور زرارہ، کہ یہ تاریخ کے بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے خدمات انجام دی ہے، یہ 5 امام 6 امام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو حمران بن عیون کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کسی بھی وقت تعلیم اہل بیت سے غافل نہیں رہتے تھے۔ تو حمران بن عیون کی خصوصیت یہ تھی کہ کسی بھی وقت تعلیم اہل بیت سے یہ غافل نہ رہے۔ جب کبھی یہ اپنے دوست احباب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، اس وقت صرف دین ہی کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے جلسے میں دین کے علاوہ کوئی اور بات نکل آتی، فوراً تذکر دیتے اور کہتے کہ دیکھو میرے دوستو، اپنی مجلس میں، اپنی نشست میں بے خدا باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ ہمیں ان سے درس لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ کچھ علماء اپنی گمراہ فکر اور عوام اپنی منحرف کرنے والی رسم و رواج اور خود ساختہ طور طریقوں کے ذریعے سے اہل بیت کے نام پر نشستوں کو برپا تو کرتے ہیں، لیکن اس میں اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، اور بالکل اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کی منافی وہ نشستیں اور وہ محفلیں ہو جاتی ہے۔ گویا وہ اہل بیت کے علمی تناظر سے اگر دیکھا جائے، اہل بیت کی تعلیمات کے تناظر سے دیکھا جائے تو وہ بےہودگی کے علاوہ کچھ اور نہیں باقی رہ جاتی۔ لہٰذا ہمیں
ایسی نشستوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جو اہل بیت کے بینر تلے تو برپا کی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ سب کچھ ہے، اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ سب کچھ ہے۔ عزیزو، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس بزم کے اندر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شاگرد بیٹھنا پسند نہ کرتے ہو، اس بزم کے اندر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بھی بیٹھنا پسند نہ کریں گے۔ گرچہ ہم اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو یہ تسلی دیتے رہیں کہ ایسی بزم میں کہ جو اہل بیت کے نام پہ برپا کی جا رہی ہو اس میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام آئیں گے، لیکن اگر وہاں پر اہل بیت کی تعلیمات کے علاوہ دنیاوی باتیں، بےہودگی اور خود کی ذاتی فکروں کو رواج دیا جائے یا ایسے خود ساختہ طور طریقے اور ایسی تعلیمات کو نشر کیا جائے جو اہل بیت کی تعالیم کے بالکل منافی ہے، تو وہاں پر اہل بیت تو کجا ان کے شاگرد بھی جانا پسند نہیں کریں گے۔ تو عزیزو، ایک اور صحابی کا میں تذکرہ کر لوں جلدی جلدی، عبداللہ بن یعفور ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ حمران بن عین کی یہ خصوصیت تھی کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی دنیاوی اور اپنی زندگی کے اوقات کو اہل بیت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ کسی بھی لمحہ وہ اہل بیت سے غافل نہ تھے، ان کی تعلیمات سے غافل نہ تھے، بلکہ نشر و اشاعت تعلیم اہل بیت اور اسلام و دین کے لیے ہمیشہ یہ کمر بستہ رہا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی کہ جن کا نام عبداللہ بن یعفور ہے، امام صادق کہتے ہیں کہ جس طرح سے عبداللہ بن یعفور نے ہمارے حقوق کی رعایت کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دے رہے کہ عبداللہ بن یعفور نے ہمارے حقوق کی رعایت کی۔ ہمیں ان سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ ہم آج امام علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کی رعایت کرتے یا نہیں کرتے؟ نہ معلوم کتنے حق امام کے ہماری گردنوں پہ ہے، ہماری زندگیوں پہ ہے، ہماری دولت پہ ہے، ہمارے اموال کے اوپر ہے، اور ہم ان سب سے غافل ہیں عزیزو۔ اور ہمارے یہاں پر صرف ایک دعویٰ ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، اور عالم یہ ہے کہ عبداللہ بن یعفور کی خدمت میں گاہے بگاہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سلام کو بھجواتے اور کہتے کہ میرے اس جلیل القدر صحابی کی خدمت میں میرا سلام کہنا۔ ایک روز امام صادق کی خدمت میں یہ بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ بن یعفور نے فرمایا کہ مولا، اگر میرے سامنے ایک انار کو لایا جائے اور اس کے 2 حصے کر دیے جائے اور ان 2 حصوں میں سے آپ تشخیص کر دے اور مشخص کر دے اور کہے کہ عبداللہ بن یعفور اس میں سے آدھے حصے کو کھاؤ کیونکہ یہ آدھا حلال ہے اور آدھے کو نہ کھاؤ کیونکہ یہ آدھا حرام ہے، تو میں آپ کی بات پہ یقین کروں گا۔ جو انار میرے سامنے ابھی کٹا ہے میں اس میں سے آدھے حصے کو اپنے لیے حرام جانوں گا کیونکہ آپ نے اسے حرام قرار دیا ہے، میں حلال کو حلال جانوں گا کیونکہ اسے آپ نے حلال قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے شاگرد کہ جنہوں نے اپنی چاہت کو اہل بیت کی چاہت کے اندر رکھ دی، اپنی زندگی کو اس قدر تسلیم بارگاہ ولایت کر کے رکھ دیا کہ اب امام کی چاہت ان کی چاہت ہو گئی۔ امام جس چیز سے راضی ہے یہ بھی اس چیز سے راضی ہے۔ امام جس چیز کو حلال کہے اسے حلال اور جسے حرام کہے اسے حرام سمجھتے ہیں۔ امام نے اپنے شاگرد کی اس عظیم گفتگو کے بعد میں فرمایا کہ خدا تم پر رحمت نازل کرے، اور اس جملے کی تکرار بھی کی۔ عزیزو، جب عبداللہ بن یعفور کی وفات کی خبر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو امام نے یہ عبداللہ بن یعفور چھٹے امام کے شاگرد، جب ان کی شہادت کی خبر امام کو ملتی ہے تو آپ مفضل کے نام کوفہ میں ایک تسلیت نامہ بھیجتے ہیں کہ جس میں تحریر کرتے ہیں مفضل اب سے تم عبداللہ بن یعفور کے مقام پر ہو، اور پھر اس کے بعد میں ان کے مقام کی تجلیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن یعفور نے خدا، رسول اور امام وقت کی ساتھ میں وفا کی، خدا کی رحمت ہو اس پر کہ اس نے ہمارے ساتھ میں خدا کے ساتھ میں رسول خدا کے ساتھ میں وفاداری کی، اس کی زاد راہ رضایت خدا تھی، اس کی روح قبض ہوئی اور وہ جنت میں رسول اور علی کے ہمراہ ہے۔ خدا اپنے فضل کو اس پر زیادہ کرے، اس سے بخشش عطا کرے، اس سے راضی ہو جائے۔ یہ تمام تر باتیں امام وقت اپنے صحابی کے لیے کہہ رہا ہے۔ صحابی کا یہ مقام کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ وہ مطیع امام وقت ہے، امام وقت کا وفادار ہے، اور اس کی وفاداری کی گواہی خود امام دے رہا ہے۔ کیا ہم بھی اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ وفادار ثابت ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم میں وہ بات ہے کہ ہمارے وقت کا امام بھی ہمارے متعلق کچھ گواہی دے دے؟ ہمیں اس طرف توجہ دینے کی اشد ضرورت
ضرورت ہے۔ تو عزیزو، ان تمام اصحاب خاصہ ائمہ اہل الصلاۃ والسلام کا ہنر یہ تھا کہ انہوں نے خود کو مٹایا، خود کی زندگیوں کو امام کے لیے، امام کی راہ کے لیے وقف کر دیا۔ سلمان اس لیے سلمان کہلائے کیونکہ انہوں نے اپنی چاہت کو علی کی چاہت میں قرار دی تھی۔ اور عزیزو، قرآن اجر رسالت مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ جو محبت و معدت کا مطالبہ ہے، اس کے معنی ہی یہی ہے کہ اہل بیت سے اس قدر محبت و معدت رکھو کہ اب تمہاری تمام تر محبتیں اہل بیت کی معدت سے متاثر ہو جائے، اور اس کے بعد میں تم اس چیز پر عمل کرو، اس کام پر، اس بات پر تم عمل کرو کہ جسے اہل بیت پسند کرتے ہو، تب جا کر اہل بیت سے محبت کا حق ادا ہوگا۔ یعنی ہم اس طریقے سے اہل بیت سے معدت و محبت اختیار کریں کہ ہماری معدت و محبت اپنی نجی، ذاتی، فردی، اجتماعی زندگیوں میں یہ تمام تر اہل بیت کی محبت سے اس طریقے سے متاثر ہو جائے کہ ہم اب اپنے قدم قدم کے لیے اہل بیت کی محبت کے تقاضے کے تحت اہل بیت کی پسند اور ناپسند کو اپنی زندگیوں کے سامنے رکھے، اور اس چیز کو پسند کرے کہ جسے اہل بیت پسند فرماتے ہیں، اور اس چیز سے کنارہ کشی کرے رہے کہ جس سے اہل بیت پسند نہیں فرماتے۔ عزیزو، بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کیا، اور آخر کلام میں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کا تذکرہ کروں گا۔ ایک وہ وصیت جس میں آپ نے اپنے جلیل القدر صحابی جابر بن یزید جوفی سے کچھ وصیتیں فرمائی، کہ جس میں امام عرض کرتے ہیں کہ اے جابر، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، گرچہ تم پر ظلم ہو تو خبردار مگر تم ظلم نہ کرنا۔ یہاں پر یہ تمام تر وصیتیں تفصیل طلب ہے، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر مومن بھائی کی طرف سے تمہارے اوپر ظلم زیادتی ہوتی ہے تو تم اسے برداشت کرنا، اسے عفو کرنا، درگزر فرمانا، تم اس کے مقابل میں اس کے اوپر ظلم نہ کر بیٹھنا۔ لیکن ہاں، اگر تفصیل کیا ہے اس کی، اگر کفار تم پر ظلم کرے تو پھر ان کے ظلم تعدی کے جواب میں تم بھی اس کے جواب میں تم خاموش نہ رہنا، بلکہ اشد علی الکفار، تم کفار کے اوپر شدید ہو جانا، اور رحماء بینہم۔ لیکن اگر تمہارے درمیان میں سے کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرتا ہے تو پھر تم اسے درگزر فرماؤ۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں اگر تمہارے ساتھ خیانت ہو تو خبردار تم خیانت نہ کرنا۔ خیانت کے لیے تو امانت اگر کفار دے، مشرکین دے، چاہے کوئی دے، اگر امین تمہیں کسی نے آ کے قرار دیا ہے تو پھر اس کا دین و مذہب نہ دیکھنا، اس کے ساتھ میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جابر بن یزید جعفی، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تو ہرگز غضبناک نہ ہونا، کیونکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ سچا وہی ہوتا ہے کہ جسے جھٹلایا جاتا ہے، اور یہ سچا ہونے کی دلیل ہے کہ اسے جھٹلایا جائے تو وہ غضبناک اور رنجیدہ اور آسودہ خاطر نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں سچا ہوں، گویا اب میری صداقت اور میری سچائی اسے دنیا پہ ظاہر کرنے کا ذمہ خدا کا ہے، لہٰذا وہ لاکھ جھٹلایا جائے لیکن وہ جھٹلائے جانے کے باوجود بھی غضبناک نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری تعریف ہو تو تمہیں شاد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تعریف ہونے پر کون شاد ہوتا ہے، کون خوش ہوتا ہے کہ جو کم ظرف ہے، اور جو با ظرف ہوتا ہے وہ تعریف ہونے کے بعد میں شاد نہیں ہوتا بلکہ انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی خاکساری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو عزیزو، پھر 5ویں وصیت کے اندر امام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہاری سرزنش ہو تو تمہیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بسا اوقات انسان کی سرزنش کسی غلطی کی وجہ سے ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کے بدلے میں اگر کوئی ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے سرزنش کر رہا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو، بعض مرتبہ بعض موقعوں پر ہمارے سامنے بھی ایسی کیفیتیں آ جاتی ہے کہ ہمیں سرزنش کرنے کا موقع مل جاتا ہے، لیکن ہمیں سرزنش کرتے ہوئے سامنے والی کی عزت و آبرو کی رعایت کرتے ہوئے سرزنش کرنی چاہیے، اخلاق و ادب کے دائرے میں سرزنش کرنی چاہیے تاکہ سامنے والے کو اس کی غلطی کا احساس بھی ہو جائے اور اس کا دل ناراض بھی نہ ہونے پائے۔ تو عزیزو، یہ تھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 وصیتیں جلیل القدر صحابی جابر بن یزید جوفی کے نام۔ اب اس کے بعد میں آخر میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ وصیت کے جس میں آپ نے
امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا میرے مال میں سے ایک مخصوص رقم کو میرے لیے مینا میں عزاداری کے لیے وقف کر دینا، اور مینا میں میرے لیے اعمال حج کے موقع پر 10 سال تک عزاداری برپا کرنا۔ عزیزو، اس حدیث کے اندر، اس وصیت کے اندر بھی امام اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام کو 2 پیغام دینا چاہتے ہیں۔ امام کے ذریعے سے تمام عالم شیعت کو، عالم اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو وقف کی وصیت کیا کرو۔ وہ جگہیں یا وہ مقامات کی جہاں سے اللہ کا ذکر برپا ہوتا ہے، جہاں سے اللہ کا ذکر رواج پاتا ہے، اس کے لیے اپنے مال سے وقف کرنے کی عادت ڈالے۔ دوسرے یہ کہ امام علیہ السلام عزاداری کی اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو عزاداری کی اہمیت ہے، عزاداری کی اہمیت ہے۔ عزاداری کی اہمیت وہ اس طریقے سے، کیونکہ اعمال حج میں مینا کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کا ایک جمع غفیر ہے، جہاں پر علماء ہے، عوام ہے، وہاں پر عزاداری کے طور طریقے کو رواج دے کر امام علیہ السلام امام حسین کی یاد میں اپنی طرف سے نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین کی عزاداری کے لیے ہم نے زندہ رہتے ہوئے بھی اہتمام کیا، اور مرنے کے بعد بھی اپنی عزاداری کے ذریعے سے لوگوں کو اعمال حج میں مطلع کروایا کہ دیکھو عزاداری ایک ایسا مقصد ہے، یہ عزاداری ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے گزرنے والے یا شہید ہونے والے یا مرنے والے کے مقصد کو برپا اور زندہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو کہ شاید امام علیہ السلام نے ان تمام تر مناظر کو دیکھا ہے کہ جہاں پر بعد کربلا امام سید سجاد امام حسین کے لیے 35 سال تک گریا کرتے رہے، لہٰذا امام سجاد کے اپنے بابا کے لیے گریا کرنا، حسین کے لیے گریا کرنا، اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے شاید امام نے بھی اپنے بیٹے امام صادق سے وصیت کی ہو کہ بیٹا تم بھی میرے بعد میں، کیونکہ تمہارا بابا بھی بڑا مظلوم ہے، کربلا کی سختیاں باقر نے بھی جھیلی ہے، کربلا کی مصیبتوں کو باقر نے بھی دیکھا ہے، لہٰذا اے بیٹے اس باقر کی اس مصیبت کو یاد کرنا اور میرے لیے عزاداری کو برپا کرنا۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو، یا شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ امام محمد باقر علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہتے ہو کہ دیکھو حسین نے اپنی جان کے ذریعے سے، اپنے خون کے ذریعے سے کربلا میں خدا کی راہ میں قربانی پیش کی، اور حسین کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے عزاداری کے ذریعے سے ان کی یاد کو مناتے ہوئے، ان کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونے کی دنیا کوشش کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بھی راہ خدا کے اندر علم کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے اور شاگردوں کی تربیت کے ذریعے سے ایک عظیم جہاد کیا ہے، میری قربانی بھی یہی ہے، لہٰذا میری تعلیمات کو اگر زندہ رکھنا ہے تو میری عزاداری کے ساتھ میں میری تعلیمات کو زندہ رکھا جائے، اسے برپا کیا جائے۔ عزیزو، یا شاید امام علیہ السلام اس کربلا کے ان تمام تر مناظر کو یاد کرتے ہوگے کہ جب قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے لیے روانہ ہوا اور راستے میں جا بجا اہل بیت حرم ارے اپنے شہداء کے لیے گریہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظالمین اجازت نہیں دیتے، شاید ایک تڑپ دل میں رہ گئی ہو، اور امام محمد باقر علیہ السلام کے دل میں ایک تڑپ رہ گئی ہو کہ رونے نہ دیا گیا تھا، لہٰذا اپنے مرنے کے بعد میں عزاداری برپا کرنے کا اپنے عزاداری برپا کرنے کی وصیت کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو غم کہ جو امام علیہ السلام نے دیکھا ہے تمام تر راہوں کے اندر کہ جہاں پر عزاداری سے منع کیا گیا تھا، لہٰذا امام یہ چاہ رہے کہ میں عزاداری کو رواج دینا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یا امام علیہ السلام کی یہ وصیت ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہی ہم نے یہ وصیت پڑھی، آپ نے بھی جیسے ہی یہ وصیت کو سنا، آپ کا دل کربلا کو روانہ ہو گیا ہوگا، آپ کے دل میں کربلا کے اس شہید کی یاد آ گئی ہوگی کہ یہاں پر عزاداری کے لیے امام وصیت کر رہا ہے، اور میدان مینا میں امام کے لیے اعمال حج کے وقت عزاداری برپا ہو رہی ہے، لیکن ہائے مظلوم حسین، یہاں پر
عزاداری کو جا، بلکہ جب بنی اسد سے وصیت کرنے لگے تو کہنے لگے بنی اسد کے بزرگوں، اگر ہم مر جائے، ہم شہید ہو جائے تو ہمارے لاشیں کو غسل کفن دینا، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور ظالمین تمہیں ہمارے لاشوں کے قریب آنے نہ دے تو عورتوں کو پانی کے بہانے نہر فرات بھیج دینا اور ان سے کہنا کہ وہ ہمارے کشتوں پر اور ہماری لاشوں پر خاک اڑا دے۔ اور پھر اس کے بعد میں بچوں سے کہا کہ اے آؤ بنی اسد کے بچوں، بہت ممکن ہے کہ تمہارے گھر کے مرد اور عورتیں ہمیں دفنا نہ سکے، ظالمین کے خوف سے ہمارے قریب آ نہ سکے، لیکن تم کھیلنے کے بہانے کربلا کی اس نشیب میں آ جانا اور یہاں پر ہمارے برہنہ لاشوں کے اوپر کھیل کھیل میں مٹی ڈال دینا تاکہ ہمارے جنازوں کو مٹی نصیب ہو جائے۔ اللہ لعنت اللہ۔ ہائے باطل، ہائے باطل، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه۔